اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ جھوٹو تم نے ٹھیک الزام دھرا ہوگا، جھوٹو تم نے ٹھیک الزام دھرا ہوگا، اللہ والوں ہی نے کفر و بقا ہوگا۔ جھوٹو تم نے ٹھیک الزام دھرا ہوگا، اللہ والوں ہی نے کفر و بقا ہوگا۔ احمدیوں نے جب بھی درود پڑھا ہوگا، احمدیوں نے جب بھی درود پڑھا ہوگا، دل میں اور کسی کا نام لیا ہوگا۔ احمدیوں نے جب بھی درود پڑھا ہوگا، دل میں اور کسی کا نام لیا ہوگا۔ تم سچے تو جگ میں کون رہا جھوٹا، تم سچے تو جگ میں کون رہا جھوٹا، ہم جھوٹے تو سچا کون رہا ہوگا، ہم جھوٹے تو سچا کون رہا ہوگا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جناب ریپلائی ٹو قادیانی صاحب کے کامنٹ کا جواب لیے حاضر ہے، جو لگتا نہیں ہے کہ ایک کامنٹ میں جواب دے سکوں، کیونکہ یہ لوگ تو اپنی عادت سے مجبور ہیں 10 منٹ کے اندر اتنا سوال کرو اتنا سوال کرو کہ اگر ایک سوال کا جواب چھوٹ جائے تو بولا جائے کہ اپنے مطلب سے جو ہے یہ لوگ چن لیتے ہیں کس کو رپلائی کرنا کس کو رپلائی نہیں کرنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ فضل احمدی، یہ آپ نے جو ترازو دکھایا ہے، یعنی شیخ صاحب یہ کہ قرآن کے مطابق جو ہے چلنا چاہیے، قرآن جو ہے کسی کو بھی برا بھلا کہنے سے روکتا ہے، تو آپ کو حضرت مرزا صاحب کو بھی اسی آنکھ سے دیکھنا چاہیے تھا۔ تو گویا بات کو اس انداز میں چاشنی لگا کر کے انہوں نے پھر ایک مرتبہ پیش کیا ہے کہ جیسے میں نے ہی ان پر الزام لگایا تھا۔ جناب ذرا شیخ صاحب کا کامنٹ ایک بار نہیں 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ سنیں، استغفر اللہ، تو آپ کو پتہ چلے گا شیخ صاحب نے ہی یہ کرائیٹیریا دیا تھا، اور اسی کرائیٹیریا پر میں نے اپنی بات کہی تھی، لہٰذا میں تو جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اٹھائے گئے تمام سوالوں کا، لیکن پہلے اس بات کو آپ شیخ صاحب کو پہلے جو ہے مخاطب کرنا چاہیے۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ قولوا قولا سدیدا، اگر آپ کا ایمان قرآن کریم پر ہے تو یقیناً آپ اپنا آئندہ جو کامنٹ ہے یا میرے اس کامنٹ کے جواب میں آپ جو کامنٹ دیں گے اس میں آپ شیخ صاحب کو مخاطب کریں گے کہ شیخ صاحب قرآن کہتا ہے کہ دوسرے کو بتوں کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ اگر آپ جواب نہیں دے سکتے اور نہیں دیتے ہیں تو اس سے یہ مطلب لیا جائے گا آپ اس دور کے ابو جہل ہیں۔ دوسری بات جو ہے کہ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے عیسیٰ ابن مریم کو گالیاں دی ہیں، ان کی دادیوں اور نانیوں کو زانی عورتیں کہا ہے۔ جناب علی عادت سے باز آئیں، مرزا صاحب نے جو کہا ہے نا، جس جگہ پہ کہا ہے اس جگہ کے 2 صفحات آگے 2 صفحات پیچھے کو ذرا پلیز مہربانی کر کے آپ اپنے آئندہ کامنٹ میں پیش کریں، اسکین کر لیجئے۔ مرزا صاحب نے جہاں پہ کہا ہے اس کے 2 صفحہ آگے اور 2 صفحہ پیچھے، پھر آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ آپ لوگ اس طرح ہے نا جس طرح وہ اب دیکھ لیا کہ جی فلاں مولانا صاحب جو ہے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے اور آ کر کے پورے مسجد میں پہلے بولا، اس کے پورے محلے میں شور، ارے یار یہ امامت کرتا ہے، یہ تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اس کو مسجد سے نکال دیا۔ بعد میں مولانا صاحب بولے، جب ان کے پاس یہ خبر پہنچا تو مولانا صاحب بولے دراصل میرے پاؤں میں زخم تھا، میں بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ تو پہلے آپ دیکھ لیں معاملہ کیا ہے
اور اس کے بعد اس طرح ایک کھڑے ہوتے ہوئے پیشاب کرتے ہوئے دیکھ کر کے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو بہتر ہے۔ اور ایک پھر آپ نے کہا کہ ہندوؤں، سکھوں اور بیشتر مذاہب کے خداؤں کو گالیاں دی ہیں۔ ارے ایسا گالی دیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کہ سکھ بھی اور ہندو بھی آپ کی بات یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جینے کا اسلوب سکھائے ہیں۔ عجیب شخص ہے، عجیب انداز میں گالی دیتے ہیں مرزا صاحب۔ اگر اس قسم کی گالی آپ کیوں نہیں دیتے جناب؟ آپ بھی تو دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آج مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے۔ اس قسم کی گالی اب لال مسجد والے کو سکھائیں نا، جو اسلام کا یہ حال کیا ہوا ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کے الٹے چلتے تھے، نعوذ باللہ۔ آپ قرآن کے منکر تھے، نعوذ باللہ۔ وہ قرآن پر عمل کرنے والے نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ تو ایسا کرتا ہوں کہ میں مرزا صاحب قرآن پر کتنا عمل کرتے تھے کہ مرزا صاحب کے مخالف اور اشد ترین مخالف کا آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دے رہا ہوں، جس کا نام مولانا محمد حسین بٹالوی تھا۔ ذرا سن لیں نام، مولانا محمد حسین بٹالوی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی مرزا صاحب کے متعلق کیا لکھتے ہیں، ذرا سنیں غور سے۔ ہماری رائے میں، یہ ابراہیم احمدیہ پر ریویو لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی۔ سن لیں ذرا، اشد ترین مخالف مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی، یعنی 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کی تائید میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، اور آئندہ کی خبر نہیں، اور آئندہ لکھ بھی نہیں سکتا کوئی بقول مولانا کے۔ یہ آپ کے گروہ میں سے ہیں، احمدی نہیں تھے، کٹر مخالف مرزا صاحب کے۔ اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی، جانی، قلمی اور لسانی اور حالی اور قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ان الفاظ کو کوئی اشیائی مبالغہ نہ سمجھے، ہمارے ان الفاظ کو اشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک کتاب بتاوے جس میں فرقہ ہائے مخالفین اسلام خصوصاً آریہ سماج اور برہمو سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ جناب میں پھر پڑھتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ تو اس قسم کہیں گے حوالہ جات کو آپ پیش نہیں کریں گے دنیا میں۔ پھر پڑھتا ہوں، کٹر مخالف مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مولانا محمد حسین بٹالوی کا قول سنیں۔ ہمارے ان الفاظ کو، کون سے الفاظ؟ کہ 1400 سال کی تاریخ میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی اور آئندہ امید بھی نہیں کہ لکھی جائے، اس الفاظ کو، ہمارے ان الفاظ کو کوئی اشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم از کم ایک کتاب بتاوے جس میں فرقہ ہائے مخالفین اسلام خصوصاً آریہ سماج اور برہمو سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ نصرت حالی کا بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام و منکرین الہام کے مقابلہ میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجزیہ و مشاہدہ کرے، اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا۔ یعنی مرزا صاحب اس طرح خدا تعالیٰ کے منکر تھے کہ بقول ان کے کٹر مخالف کے کہ غیروں کو بھی خدا سے مکالمہ مکاشفہ کا مزہ چکھا دیا ہے۔ یہ جو حوالہ میں دیا اشاعت السنہ جلد 7 صفحہ 6 سے ہے، ذرا مہربانی کر کے آپ دیکھ لیں، اور آئندہ زبان کھولنے سے پہلے ان حوالہ جات کو ان کتابوں سے نکال دیں، اس کے بعد زبان کھولیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ پوسٹ امیڈیٹ میں آ رہا ہوں، اس میں اور باقی آپ کے سے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔